الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جنوں پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمہ دا اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمہ دا اعتبار نہیں جڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں لکھ لمے سجدے کر باویں جے آل نبی دا دشمن ہیں جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر عزت مآب بزرگوں نوجوانوں ننھے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام کے بعد دلی دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی مشہور زمانہ آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو یہاں سے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں جس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا امام ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواز رسول ہیں جگر گوشہ بطول ہیں اور حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر اور نور نظر ہیں حضرت خاتون جنت جو ہیں یہ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں پیارے آقا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں
جن کا نام ہے حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ کی والدہ محترمہ نے حذیفہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے بیٹے کتنا دن ہو گئے ہیں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیے؟ تو اپنی والدہ محترمہ سے یہ بات عرض کی کہ اماں جان مجھے کئی دن ہو گئے ہیں، میں نے چہرہ والضحیٰ کی زیارت نہیں کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی میں زیارت سے محروم ہوں۔ والدہ محترمہ اجازت دیتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آؤ، اور یہ میری بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کروانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت حذیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی نماز تک انتظار کرتے ہیں، نماز عشاء بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت حذیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب یہ صحابی رسول ہے، آگے اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کے پیارے رسول جا رہے ہیں، اور یہ جلیل القدر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں، پیارے آقا کا فرمان ہے، فرمایا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، اگر میرا دل سوتا ہے تو آنکھیں جاگتی ہیں، اگر آنکھیں سوتی ہیں تو دل جاگتا ہے۔ اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے ہی دیکھتا ہوں، یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے اوپر یہاں پر ایک خوبصورت شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی چشمان مقدس کو زمین کے اوپر لگا کر ایسے چلتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور فرمایا حذیفہ ہو؟ پہلے پوچھا کون ہو، پھر خود ہی کہہ دیا حذیفہ ہو۔ عرض کی جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تمہاری بھی تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے۔ میں نے دعا کے لیے کہا نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی زبان مقدس سے الفاظ جاری ہوئے، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دعا لے کر کھڑا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں حذیفہ آؤ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے لے کر پہلے کبھی روئے زمین کے اوپر نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ زمین کے اوپر آیا ہے، اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد یہ مجھے خوشخبری دے کر جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور ان کے جو دو بیٹے ہیں نا اللہ تعالی نے ان کو تمام جنتی مردوں کا جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ شان اللہ تعالی نے میری بیٹی اور میری بیٹی کے بیٹوں کو عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، پیارے آقا نے پوری زندگی کے اندر کبھی بھی حسن اور حسین کو اپنے نواسے نہیں کہا، جب بھی بلاتے تھے اپنے بیٹے کہہ کر بلاتے تھے، اور کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے قرار دیا ہے، اور اس کی مہر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے لگائی ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعوت دی ہم سچے ہیں یا آپ سچے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا میں بھی سچا ہوں، میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا رب رحمان بھی سچا ہے، میرا دین سچا ہے، ایمان سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ انہوں نے کہا اگر سچے ہیں تو یہ سچے اور جھوٹے کی
جو ہے نا پہچان اللہ کروائے گا. ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ نہیں. مباہلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے صرف دعا مانگی جاتی ہے. آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پیارے آقا نے ان سے کہا ٹھیک ہے. یہ سن 9 ہجری کا واقعہ تھا. حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، یہ آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے، ایک دن مقرر کیا گیا اور آقا علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین علی الظالمین بھی ہے قرآن کے اندر. لیکن مصطفیٰ کے غلاموں، آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جب آقا علیہ السلام نے کہا ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، جان سے مراد مولا کائنات ہیں، پیر مہر علی شاہ نے یہاں پر بات مکمل کی ہے. آپ فرماتے ہیں مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لال قرآنی ہے، کالی زلف پہ آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، جس کو جان کائنات کہا جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام اپنی جان مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں.